توحید، رسالت اور قیامت، ان تینوں اصول عقائد کے بعد قوم کی آزادی کا مطالبہ ہے۔ تو ان کو میرے ساتھ چھوڑ دے، ارض مقدسہ لے جانا چاہتا ہوں، آزادی کی زندگی بسر کریں۔ انحبت کا بنی اسرائیل، تو ان کو اپنا غلام بنا بڑے مظالم کرتا، عالم من المصرفین۔ تو ان کو تو وہ اصول چار مطالبے، توحید کا، رسالت کا، قیامت کا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو نہیں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو نشانی لایا تو ویاس کو اگر ہے تو سچ کہنے والوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، پھینکا فإذا هي ثعبان مبین، اژدہا بن گیا۔ اب اس آیت کریمہ کا ایک دوسری آیت کریمہ سے سطحی طور پر تعارف، اس میں کیا ثعبان مبین اژدہا کھلا، دوسرے مقام پر کأنہا جان ولا مدبرا، تو جان کے معنی پتلا سانپ۔ تو اس آیت کریمہ کے مفہوم سے سمجھا جاتا ہے کہ پتلا سانپ اور یہ ثعبان۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، بیضاوی، البحر المحیط، قرطبی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں تین باتیں لکھی ہیں، یہی نوٹ کریں۔ کیسے کہ تعارف اس لیے بھی کہ ثعبان مبین بننے کا موقع اور ہے، وقت اور ہے، یہ فرعون کے پاس، اور پتلا سانپ جو بنا وہ اس مقام پر جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ تو جب وقت الگ الگ ہو، موضوع، محمول، زمان، مکان، تو پھر تعارف ہے در تعارف اشت وحدت شرط بن۔ تو اس کا وقت اور ہے، جگہ اور ہے، اس کا وقت اور ہے، جگہ اور ہے۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں تو وہ پتلا سانپ ہوتا، اور پھر آخری مرحلے میں ثعبان مبین ہوتا۔ وہ وقت ہے، پہلا منٹ اور ہے، اس کے بعد دوسرا منٹ اور ہے۔ تو وقت ایک تو نہ رہا، جب وقت ایک نہ رہا تو تعارف بھی نہ رہا۔ اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہوتا وہ اژدہا ہی تھا، وہاں جو فرما کا انہا جان، گویا کہ وہ پتلا سانپ۔ تو نقل و حرکت کرنے میں، سرعت رفتاری میں گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، ہوتا کیا اژدہا ہی تھا۔ یہ انتفیع ہوئی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کیا، بیضاء یا بیضاء للناظرین، جیسے یہ بلب جل رہے ہیں اسی طرح وہاں ہوتی۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون کی قوم سے، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے، علیم جاننے والا، ارادہ کرتے اس کا تو نکالے تمہیں تمہاری زمین سے، بس کیا تو تم حکم کرتے ہو، کہنے لگے ارجے مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج شہروں میں جمع کرنے والے، لائیں تیرے پاس ہر جادوگر کو جو علیم ہے۔ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، کہا انہوں نے بے شک ہمیں البتہ کچھ معاوضہ ملے گا اگر ہوئے ہم غالب۔ کہنے لگا ہاں، اور بے شک تم البتہ مقربین میں سے۔ کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام، تم یا تو ڈالنے والا تو ڈال، یا ہوتے ہم ڈالنے والے، فرما تم ڈالو۔ جس وقت انہوں نے ڈالے، سحروا اعین الناس، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں میں، اور ان کو مرعوب کر دیا، اور لائے جادو بڑا۔ اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ کہ ڈال کو اپنا عصا، پس اچانک وہ تلقف و نگل گیا وہ چیز جو انہوں نے سانگ رچایا تھا، جھوٹ بنایا، بس واقع ہو گیا حق، اور باتوں میں بھی وہ چیز وہ کرتے ہیں۔
فغلبوا هنالک، مغلوب ہو گئے وہاں، مغلوب کر دیے گئے وہاں، اور لوٹے حالتوں میں صاغرین بنا حالے کے زمین سے آگے، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کر کے. کہا انہوں نے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. کہا فرعون نے ایمان لائے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. بے شک یہ البتہ مکر ہے، تم نے مکر کیا ہے شہر میں، تاکہ تم نکالو اس شہر سے اس کے باشندوں کو، پسند کری تم جان لو. البتہ ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں من خلاف الٹے، پھر البتہ میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا سب کو. کہا انہوں نے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. وما تنقموا، اور نہیں تو عیب لگاتا ہم پر مگر اس کا کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر، جبکہ ہمارے پاس آ چکی. اے رب ہمارے ڈال بہا ہم پر صبر اور وفات سے ہمیں ڈرا حالے کہ ہم مسلمان. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دو معجزے دکھائے، عصا اور ید بیضا، تو فرعون کے جو تھے خوش آمدی اس کی کابینہ کے افراد ان ملا نے کہا، ملا کا معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں باحوالا، اس جماعت کی جو قوم فرعون سے تھی کہنے لگے یہ تو ساحر علیم جادوگر ہے بڑا ماہر. یہاں تفسیروں میں بڑی عجیب بات لکھی اور سب سے زیادہ سائن ہے. وہ کہتے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو فرعون تخت تھا بہت اونچا، اس پر کرسی تھی بڑی اونچی، اس پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے جو وزراء تھے دائیں بائیں سامنے، لیکن ان کی کرسیاں پست. اژدہا جس وقت اس فرعون کی طرف آگے بڑھا تو فرعون بدحواس ہو کر کے نیچے گرا، نیچے فرعون اوپر خوش. اور شاوی میں یہ بھی لکھا ہے کہ ضربا اربع مئۃ راتن، 400 گول جسے والعلم عند اللہ تعالی. تو بہرحال اس کی بدحواسی کا انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے بڑا ماہر جادوگر ہے، ارادہ کرتے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال، تو تم کیا حکم کرتے ہو، کیا تمہاری رائے ہے، کیا مسئلہ. ان درباریوں نے کہا ارجا یرجی ارجا باب افحاق، اس کی معنی ہوتے وخر کرنا، واخرون مردون لامر اللہ. تو ہاں یہاں ساکن ہے وقت کی ہے، ارجے ہو مولت دے اس کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام، ان کو مولت دے اور مقرر کر تاریخ اور بھیج فی المدائن، شہروں کے اندر جمع کرنے والے، وہ مصر کے تمام شہروں میں اعلان کریں اور اس سلسلے میں جادو کریں. تو لائیں تیرے پاس بکل ساحر علیم، جو فن کو جاننے والا جادوگر ہے، وہ ہر آدمی کچا نہ ہے. وہ جا سہارا تو آئے جادوگر فرعون کے پاس. یہاں تفسیروں میں ابن کثیر، معالم التنزیل، بیضاوی، روح المعانی، ابو سعود وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں آپ کو اقوال عدیدہ ملی. 10,000، 20,000، 30,000، 40,000، 70,000، 70,000، 72,000 اتنے جادوؤں کا جادوگر. ان جادوگروں نے پہلے فرعون سے بات طے کرنا چاہیے، انا لنا لاجرا، ہمیں کچھ معاوضہ اور کچھ انعام بھی ملے گا اگر ہم غالب رہے. فرعون نے کہا تمہیں مالی معاوضہ بھی ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم مقربین میں سے ہو گئے، یعنی تمہیں تمغے بھی ملیں گے اور تمہیں خطاب بھی ملے گا. جیسے کہ بہادروں کو کسی کو کوئی خطاب ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے. اب جس وقت آئے میدان میں تو جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو ڈال یا ہم ڈال، پہل کر تو کرنا چاہتا ہے یا ہم پہل کریں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الخطو میں ڈال.
فلما القوا مفعول یہاں محذوف، وہ آگے قرآن کریم میں آئے گا، حبالہم و عصیہم، اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں. کہتے ہیں کہ ہر جادوگر میں ایک ایک رسی پڑے رسی ایک ایک اور ایک ایک لاٹھی زمین پر. اگر 70,000 جادوگر ہیں تو 1,40,000 سانپ میدان میں لے. 72,000 کی روایت کو لیں تو 1,44,000 سانپ اور سانپیاں میدان میں لے. پر جس وقت انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، سحروا اعین الناس، لوگوں کے آنکھوں میں جادو تھا. واسترہبوہم، لوگوں کو مرعوب کر دیا، ڈرا دیا. وجاؤوا بسحر عظیم، بڑا جادو. وہ دیکھیے اب جاؤ بھی آ گیا ہے. تو پہلے گزرے تھے نا، ایک فون کیا تھا باؤ، دوسرا کیا تھا باؤ، اب جاؤ بھی آ گیا. اچھا ویسے یہ نبی بہت بڑا جادو ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اپنا عصا پھینک. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو تلقا کو نگلتا دیا. ما یافقو، پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک لفظ افق بے فتح لمبا، ایک ایک کثرے حمزے کے ساتھ عفق، یہ بے کثرے حمزہ عفق. عفق کے معنی اصل الکذب، بہتان، جھوٹ، سانگ رچانا. تو جو انہوں نے عفق بنایا تھا، جھوٹ تراشا تھا، وہ اس کو نہیں ملتی. فوقر حق، حق واقع ہو گیا اور باطل ہوگی وہ کاروائی جو وہ کرتے. یہاں ایک اور بات چل نکلی. آیا اس سلسلے میں وہ سچ مچ سانپ بن گئی رسیاں اور لاٹھیاں؟ تو اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی یہی فرماتے. امام راضی رحم اللہ تعالی اس پر مصر ہے کہ لاٹھیاں جو تھی اور رسیاں وہ حقیقتاً سانپ نہیں. کہتے ہیں کہ ان کے جادو کے اثر سے یخیل الیہ من سحر انہا تسعی، یخیل کے لفظ سے امام راضی رحم اللہ تعالی استدلال کرتے ہیں کہ خیال میں یہ تھا کہ یہ حقیقت میں. راضی رحم اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں اس پر مصر ہیں کہ حقیقت سانپ نہیں بنے، نہ رسیاں نہ لاٹھیاں. وہ خیال میں ایسا آتا تھا کہ جیسے یہ خوفدہ باز ایک پر پکڑتے ہیں اور ایسے نظر آتے کبوتر بن گیا. ہاں یہ خوفدہ بازی ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے جمہور کہتے نہیں کہ جادو کا اثر ہے. خود امام راضی رحمہ اللہ تعالی ہاروتا و ماروتا کی تفسیر میں لکھتے ہیں، قال اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جادو کے اثر سے انسان کا گدھا گدھے کا انسان بن سکتا. جب خود اہل سنت کا مسلک یہ بیان فرماتے راضی رحمہ اللہ تعالی، تو جادو سے اگر وہ سانپ بن گئے ہوں تو اس میں کوئی اشکال کی بات ہے. آروتا و ماروتا کے لفظ ہے نا پہلے پارے میں، اس کی تفسیر میں یہ خود لکھتے قال اہل سنت والجماعت، تو انسان کا گدھا گدھے سے انسان جادو کے زور سے بن سکتا ہے تو کوئی اشکال کی بات نہیں. اچھا پس ان کو وہاں شکست ہوئی اور لوٹے زمین وہ ان کی اشہرت ہو. تفسیر معالم و تنزیل وغیرہ میں ہے کہ الٹیا ماضی مدی ڈال دیے گئے جادوگر حالا کون انسان، یعنی اللہ کی قدرت نے وہ جو موجہ تھا اس کے غلبے سے ایسے مرحوم ہوئے. اور تاش میں مبالغہ. دوسرا یہ
کہ یہ آیتن کی صفت ہے، آیتن معجزتن، ایسی نشانی جو دوسرے کو آ جاتی ہے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، نبی کو اس میں ذاتی طور پر قطعاً کوئی دخل نہیں۔ کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے، ولی کو اس میں کوئی ذاتی دخل نہیں ہوتا۔ اچھا، فرمایا جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ رہا۔ فرعون نے کہا اچھا آمنتم بھی تم اس پر ایمان لائے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، کس کی اجازت سے ایمان لائے؟ یہ تمہارا مکر ہے، تم نے شہر کے اندر مکر کیا۔ اور جس شہر میں فرعون رہتا تھا وہ تھا تو مصر، لیکن اس شہر کا الگ نام تھا منع، نیم ضمے والی نون ساکن اور آگے تھا۔ فرعون کی کالونی کا نام تھا منع، اور شہر وہ مصر ہی کا حصہ تھا لیکن الگ تھا چند میل۔ تو اس شہر میں تم گیا کہ یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے نکال دو۔ ہم قریب جان لو گے تم کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا من خلاف۔ اکثر تو من خلاف کا معنی یہ کرتے ہیں کہ مثلا دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بائیں پاؤں الٹے۔ بعد میں من کو تعلیلیہ بھی قرار دیا، من کو تعلیلیہ قرار دے تو معنی یہ ہوگا لأجل خلافکم، کیونکہ تم نے میری مخالفت کی ہے، اب تمہاری مخالفت کے نتیجے میں تمہیں سزا پھر سونی پلٹ دوں گا تم۔ انہوں نے کہنا علی ربنا منقلب وما تنقم، یاد ہوگا چھٹے پارے میں آلوسی رحمہ اللہ تعالی اور راضی رحم اللہ تعالی کی تفسیریں دونوں نقل کر چکا ہوں۔ وہ ما طیبوں نکالتے ہیں، وہ ما تم کے نکالتے، انہیں انکار کرتا ہم سے مگر اس لیے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان جمائیں۔ اے رب ہم پر صبر ڈال وہ تب خانہ میں۔ اب یہاں ایک بات تو ہی ہے، آیا یہ سزا دی گئی یا محض دھمکی تھی؟ سزا دی گئی تو کتنوں کو دی؟ تو تفسیر ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مشہور تابعی عبید ابن حمیر رحمہ اللہ تعالی سے ہے جو سزا دی 70 رجلا، 70 آدمی شہداء ان کو شہید کیا۔ ان جادوگروں میں جو ان کے چیلا لیڈر تھے 70 آدمیوں کو شہید کیا، یہ ابن کثیر وغیرہ میں موجود ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا، وہ کیا؟ یہ لوگ پہلے تھے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تو زیادہ وقت نہیں گزرا اسی میدان میں فرعون جیسا ظالم دھمکی دیتا ہے کہ میں ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا۔ اور ابن کثیر کے حوالے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ 70 آدمیوں کو سولی پر لٹکا دی، ستا دی۔ ان میں ایک شخص اپنے دین سے نکلا، کسی کا پھرنا کسی دلیل سے ثابت، دوسری طرف روافض کا یہ غلط اور کافرانہ نظریہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، ہما مرتد گشتن اللہ سے کس یا چہار، آپ دنیا سے چلے گئے، تمام صحابی مرتد ہو گئے بغیر 3 یا 4۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار، حضرت حذیفہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بغیر ہما مرتد گشتن سب کافر۔ اس کا مطلب تو پھر یہ نکلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد،
آپ تو پھر کامیاب نبی نہ ہوئے کہ 23 سال 10 سال آپ ان کو پڑھاتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہر مقام پر، اور جس وقت امتحان کی باری آئی تو سب ناکام ہو گئے۔ ان سے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی عمر زیادہ درجے والی ہے کہ ابھی جادوگر ہیں، تھوڑا وقت گزرا ایمان لائے اور دھمکیاں بھی دی، قتل بھی کیے، وہ ایمان سے نہ پھرے، پھر یہ امت خیر امت ان کو نہ بنی۔ اور آپ نے فرمایا انتم خیر الامم، تم سب امتوں سے بہتر ہو۔ کیسے بہتر ہوئی کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہما مرتاد گشتن، کتنا گنا، اور یہ ان کی معمولی کتابوں میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو سیاست ہے نا 6 کتابیں، ان کے نزدیک اصول 4 ہیں، اور ان میں ایک اصول کافی، ایک ملا یحضر الفقی، ایک تعذیب الاحکام، احتجاج، یہ 4 ان کی اصول 4 ہیں، اور یہ اصول کافی تک میں موجود، یہ سب مرتب ہیں۔ میں حیران ہوں علماء پر کہ عالم ہو کر کے راہیوں کی تکفیر میں تردد کرتے، جاہلوں پر تو افسوس نہیں آتا، عالم ہو کر کے راہیوں کے تکفیر میں تردد کرتے ہیں۔ میں بڑا ہے، میں عرض کیا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے رد رفض کتاب لکھی ہے چھوٹی سی فارسی میں، اس کو اردو ترجمہ جو حضرت کی کتاب کا نام ہے رد روافض، اردو ترجمے کا نام ہے رد رفض۔ وہ فرماتے ہیں کہ رافضی جو ہیں کہاں کفر کے 3 اصول بتائیں۔ وہ ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کو محرف مانے، اور ان کی متواتر روایات ہیں کہ قرآن اصلی نہیں، تو جو قرآن کو اصلی نہ مانے وہ کیسے مسلمان؟ دوسری یہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر کرتی، جب رب تعالیٰ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، تو نصوص قطعیہ کا رد کر کافر۔ تیسرا یہ کہ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے اور کہتے ان کو وحی آتی، معصوم بھی